بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 21 جمادی الثانی. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا زمانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر سن ہجری 11 کو جنت البقیع میں دعائے مغفرت کے لیے تشریف لے گئے. واپسی پر سر میں درد اور بخار کی حرارت شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام فرما لیا اور بیماری کی حالت میں 11 دن تک امامت کرتے رہے. مگر جوں وقت گزرتا گیا مرض بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور نماز عشاء کا وقت تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. انہوں نے تقریباً 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی. ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے نماز ظہر کے لیے تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے. نماز کے بعد فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا جو کچھ آخرت میں اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لے، لیکن اس بندے نے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے جو اللہ کے پاس ہے. نمبر 2 اللہ کی قدرت. گلے کی نالی. ہم جو آواز نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے. اللہ نے آواز نکالنے کا کام نرخرا کے ذمے لگا رکھا ہے. نرخرا گلے میں ایک نالی ہے جس کو ٹینٹوا کہتے ہیں. زبان، ہونٹ اور دانت یہ حروف بنانے کا کام کرتے ہیں، پھر زبان اس کی ادائیگی میں مدد کرتی ہیں. نرخرے سے آواز نکلنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اسی لیے آوازوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے. جس طرح 2 آدمیوں کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی آواز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. انسانی جسم کے ہر عضو میں اللہ کی کتنی بڑی قدرت کار فرما ہے. نمبر 3 ایک فردہ کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ ضرور ان کا ثواب دے گا اور اللہ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. سورہ نساء. فائدہ: اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر کر کرنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک کلمہ الگ الگ پڑھ کر بتایا. ابو داؤد شریف. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. اللہ کے خوف سے رونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کو یاد کیا، اس کے خوف سے آنکھیں بہہ پڑی، یہاں تک کہ زمین پر اس کے آنسو پڑے، تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. مستدرک حاکم. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں چند بڑا گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ کو حق ہے کہ ان کو نہ تو جنت میں داخل کریں اور نہ اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں. نمبر 1 شراب کا عادی. نمبر 2 ناحق یتیم کا مال کھانے والا. اور نمبر 3 سود کھانے والا. نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. دنیا ذلیل ہو کر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا، اللہ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائیں گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دیں گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گی. اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دیں گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دیں گا اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئیں گی. ترمذی شریف کی روایت. نمبر 8 آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے سب باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. سورہ فجر. نمبر 9 طب نبوی سے علاج. تربوز کے فوائد.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کے ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ حشر۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔